حي على الفلاح۔ کہتے ہیں جی کہ یا نبی کہنے والا ہاں بالکل یا حرف ندا ہے، اور اس سے اللہ کے سوا کسی غیر کو نہیں پکارا جا سکتا۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا رب البیت العتیق، یا ذی الجلال والاکرام، یا رسول، یا نبی، یا جبرائیل، یہ شرک۔ باقی کہنا کہ نماز میں کیوں کہتے ہو ایھا النبی ہو، تو وہ تو ہم معراج والی رات کا جو ہدیہ ہے اس کو ہم نقل کرتے ہیں، ہم تو مخاطب نہیں کر رہے۔ وہ تو اللہ پاک نے جو حضور کو عطا فرمایا کہ السلام علیکم ایھا النبی ہو، اسی الفاظ کو ہم نقل کر رہے ہیں، ہم اپنی طرف سے خطاب نہیں کر رہے ہیں۔ بات کو سمجھا کریں۔ دیکھو نا، اب قرآن پڑھتے ہو تو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا الم نربک، کاف خطاب ہے فینا والی، ہم پڑھ رہے ہیں، ہم موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں، ہم تو وہ الفاظ نقل کر رہے ہیں۔ میرے دوست مرثیے سنتے ہیں، بالکل نہیں سننے چاہیے۔ ذاکروں کے جھوٹے قصے ہوتے ہیں، وہ جھوٹ بنا بنا کے لوگوں کو رلاتے ہیں اور مذہب سے ہٹاتے ہیں۔ ایک مسلمان دو سگی بہنوں کو ایک وقت میں بیوی نہیں بنا سکتا۔ لا تجمعوا بین الاختین، یہ تو قرآن ہے کہ دو بہنوں کو جمع نہ کرو ایک نکاح میں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں الحمدللہ محرم کے روزے رکھ رہے ہیں، یہ مہینہ بڑی شان والا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں جب داخل کیا گیا تو محرم کا مہینہ، حضرت آدم اور بی بی حوا کی جب ملاقات ہوئی وہ بھی محرم کا مہینہ، بلکہ یہ ہے کہ 10 محرم تھا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جب جودی پہاڑ پہ گئی اور آپ کامیاب ہوئے وہ بھی 10 محرم تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نجات دی اور فرعون کو غرق کیا، وہ بھی 10 محرم تھا۔ اور سب سے بڑی قربانی اسلام کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسا حضرت حسین نے دی کہ سارے بچوں کے ساتھ شہید ہوئے، کرب و بلا میں مظلوم ہو کر اللہ کے راستے میں حق پر ڈٹ گئے، شہادت قبول فرمائی، وہ بھی 10 محرم۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ حق حق ہوتا ہے اور باطل باطل ہوتا ہے، کہ حق ہمیشہ بلند ہوتا ہے اور باطل ہمیشہ مٹ جاتا ہے۔ آج دیکھو یزید کا نام لینے والا کوئی ہے؟ کوئی لے گا تو گالیاں ہی دے گا، لیکن کوئی ایسا گھر، کوئی ایسا مقام، کوئی ایسی مسجد، کوئی ایسا مدرسہ نہیں، چاہے اہل سنت کا ہو یا ہر جگہ حضرت حسین کی مناقب پر ہر حسین کی تعریف ہوگی۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، کہ جب تک قربانی نہیں دو گے، مال نہیں کھاؤ گے، فائدہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ غیبت کا معنی ہی یہ ہوتا ہے، اچھائی بیان کرنا تو غیبت نہیں ہوتا۔ غیبت کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ کسی بندے کی عدم موجودگی میں کوئی ایسی بات کی جائے جو اس کو اچھی نہ لگے۔ اچھا، اگر اس بندے کے اندر وہ گناہ بھی ہے پھر تم کہہ رہے ہو یہ غیبت ہے، اگر اس میں گناہ نہیں ہے اور کہہ رہے ہو تو بہتان ہے۔ فرق ہے، سمجھو۔ ایک آدمی ہے مثلا اللہ معاف کرے شرابی ہے، آپ کہہ رہے ہو شراب پیتا ہے، بھئی یہ معاملہ بندے کا اللہ کے ساتھ ہے، اللہ جانے، اللہ ہدایت دے۔ لیکن وہ شراب نہیں پیتا اور تم تہمت لگا رہے ہو تو یہ بہتان عظیم۔ اچھی بات کہنا تو غیبت نہیں ہوتی۔ اسلام میں اگر آدمی دوسری شادی کرے تو کیا پہلی بیوی سے اجازت لینا ضروری ہے؟ پہلی بیوی پاگل ہو گئی ہے کہ اجازت دے گی؟ میں ایسی بیوی بھی دیکھی ہے تم نے جو خاوند سے، وہ تو وہ لوگ ہیں جو خالص اسلام اور دین پہ قائم ہیں۔ جیسے یہاں کا معاشرہ ہے نا، یہاں چونکہ اسلام کا حق ہے کہ آدمی 4 بیویاں کر سکتا ہے، پہلی بیوی کو قطعاً اعتراض ہی نہیں ہوتا، بلکہ اگر پہلی بیوی میں کوئی نقص ہو، بیماری ہو تو خاوند کی دوسری شادی کا انتظام بھی خود کرتی۔ بہرحال اسلام میں پہلی بیوی سے اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ تو آپ کا قانون ہے انگریزی کہ بھئی پہلی بیوی سے اجازت لو۔
منکرات ہیں، احوا ہیں، احداث ہیں، وہ لوگوں کی گھڑی ہوئی ہیں۔ جیسے ایک بدعت یہ ہے کہ محرم کے اندر نیا لباس نہیں پہنتے، میاں بیوی آپس میں نہیں ملتے، بچے بچیوں کی شادیاں نہیں کرتے کہ جی یہ تو محرم کا مہینہ ہے، غم کا مہینہ ہے۔ اسی طرح بعض لوگ جو ہیں اپنے گھروں میں چارپائیاں بھی الٹی کر دیتے ہیں، اور بعض لوگ جو ہیں وہ سیاہ کپڑے پہننے کو بھی عبادت سمجھتے ہیں کہ محرم کے اندر سیاہ کپڑے محرم میں مصروفیت کی وجہ سے ایک روزہ رکھ سکے وہ بھی جائز ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ 9 اور 10 ہو۔ اگر ایک رکھنا ہو تو پھر 10 رکھیں۔ عورت کو لے کے آنا حرام ہے، ناجائز ہے، یہ اچھا پیر ہے۔ عورتوں کو لے کے آتا ہے، مردوں کو لے کے نہیں آتا، اس سے کیا تکلیف ہے اس کو؟ غیر محرم عورت سے تو بلکہ مسلمان نہیں، قرآن یہ کہتا ہے کہ عورت کے آواز پہ بھی پردہ ہے۔ دیکھو نا، عورت اذان نہیں دیتی، عورت امام نہیں بن سکتی، مکبر نہیں بن سکتی۔ وجہ کیا ہے؟ تاکہ اس کی آواز بھی کوئی نہ سنے۔ اس لیے حکم ہے کہ اگر عورت قرآن پڑھ رہی ہے تو ایسا پڑھے جس کو خود سن سکے، یہ نہیں کہ لوگوں کو سناتی پھرے۔ اور غیر محرم کے ساتھ تو سفر کرنا حرام ہے۔ بعض علماء لکھتے ہیں کہ اس کا حج ہی نہیں ہوگا۔ یہ بہرحال لوگوں نے مختلف طریقے بنا رکھے ہیں اپنی پیری کو چمکانے کے لیے۔ اللہ پاک ان کو بھی ہدایت دے اور آنے والیوں کو بھی ہدایت دے۔ 10 محرم کو دسترخوان وسیع کرنے کا کوئی حکم نہیں ہے، 10 محرم کو روزہ رکھنے کا حکم ہے۔ کالا لباس جو ہے وہ جہنمی ہے، بالکل نہیں، غلط بات ہے۔ حضور پاک نے فتح مکہ پہ کالی پگڑی پہنی ہے، اللہ کے گھر کا غلاف کالا ہے، کیا کہہ رہے ہو؟ کالا لباس جہنمی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لوگ گھڑتے ہیں جہنم میں، یعنی 2 حصے ہو جائیں گے، یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ۔ مومنوں کے چہرے روشن ہوں گے، چمکتے ہوں گے، اور کافروں کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ یہ معنی نہیں کہ لباس سیاہ ہوگا، سیاہ لباس پہننا تو کوئی منع نہیں ہے۔ سیاہ لباس بطور علامت غم یا سوگ پہنا جائے تو وہ حرام، کہ حضور پاک نے فرمایا کہ من لبس سودا، جو آدمی موت پر یا غم میں سیاہ کپڑے پہنے، وضرب الاخدود، اور اپنے چہروں پہ تھپڑ مارے، وشق الجیوب، اور اپنے قمیض پھاڑ ڈالے، فلیس منا، اس کا محمد مصطفیٰ کی امت سے تعلق نہیں۔ تو وہ تو منع ہے، ورنہ یہ ہے کالا کپڑے پہنو، کچھ پہنو، کچھ نہیں۔ کہتے ہیں جی کہ محرم کے پہلے عشرے میں میاں بیوی مل سکتے، کیوں نہیں مل سکتے؟ یہ تو شیعہ کا کھڑا ہوا مسئلہ ہے نا، کہ ویسے ساری زندگی زنا کرتے رہو لیکن محرم کے 10 دن نہ کرو۔ ادھر متع حلال ہے، ادھر 10 دن محرم میں میاں بیوی کا ملنا بھی ناجائز ہے۔ کہتے ہیں جی کہ ہمارے ملک میں میلاد النبی کی محفلیں ہوتی ہیں، نماز کا وقت بھی ہو جائے فرض چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ہم ایک عبادت میں پہلے مشغول ہیں، نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ جان بوجھ کے عمدن نماز چھوڑنے والا تو کافر ہو جاتا ہے اللہ کے بندے۔ حضور پاک تو اپنی بیماری کے عالم میں جب ہوش آتا پہلی بات یہ پوچھتے ہیں صلی الناس، لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ یہ اچھا میلاد بنا رہے ہیں کہ نماز فرض چھوڑ دی۔ فوٹوگرافی جو ہے وہ اگر دین کا کام ہے، جیسے کہ مدارس ہیں، اتباعات ہیں، کعبۃ اللہ ہے، وہ ٹھیک، ورنہ بغیر اس کے ناجائز ہے۔ ہم نے کسی کے پاس زیورات رکھے تھے امانت کے طور پر، چوری ہو گئی، اگر تو صرف تمہارے زیور چوری ہوئے ہیں، باقی کوئی چوری نہیں ہوا تو وہ جھوٹ بولتا ہے، اس سے اپنی امانت وصول کرو۔ اگر واقعی اس کا مال اسباب گھر بھی لٹ گیا ہے تو تمہاری امانت بھی ختم۔ 10 محرم کو ماتم کرنا جو ہے بالکل حرام ہے، سیاہ کپڑے پہننا حرام ہے۔ حضور پاک کی حدیث مبارک ہے
کہ من لبس السودا وضرب الاخدودا وشق الجیوب فلیس منا، جو آدمی محرم میں کالے کپڑے پہنے اور اپنے منہ پہ تھپڑ مارے اور اپنے بالوں میں مٹی ڈالے، ان کا امت مصطفیٰ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔